الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، زندگی فانی ہے اور موت یقینی ہے۔ زندگی فانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 1000 سال بھی اگر زندہ رہے تو بھی اس کو موت آنی ہے۔ آپ کہیں گے 1000 سال کون زندہ رہتا ہے؟ جنات 1000 سال سے زائد بھی زندہ رہتے ہیں، تو جنات کو بھی موت آنی ہے۔ تو جب ہزاروں سال والے نے مرنا ہے تو سینکڑوں سال والے نے تو اس سے بڑھ کے بطریق اولا مرنا ہے۔ تو اسی لیے زندگی کو فانی سمجھیں اور موت کو اور آخرت کو یقینی سمجھیں۔ جب ہم آخرت کو یقینی سمجھیں گے تو اس وقت ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ میں دنیا میں اتنا مال استعمال کروں جتنا اللہ کو حساب دے سکوں۔ اگر آپ کے دل میں موت کی یاد، موت کا ولولہ، موت کا ذکر پیدا نہیں ہوگا تو دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور دنیا کی محبت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی قبر کو یاد کرے۔ یہ جو وسوسہ چلتا ہے نا کہ کیا موت کو یاد کر کے اپنی زندگی گھٹانی ہے، یہ بات غلط ہے۔ موت کو یاد کرنے سے زندگی گھٹتی نہیں ہے، نہ موت کو بھولنے سے زندگی بڑھتی ہے، بلکہ غفلت والی، سستی والی زندگی اختیار ہو جاتی ہے بندہ اگر موت کو بھول جائے اور موت کو یاد کرے تو غفلت بندے کی ختم ہوتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اور جب آخرت یاد ہوگی تو پھر بندہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، شکاری کے معاملات میں، زنا میں، شراب میں، اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا، کیوں؟ اسے موت یاد ہے۔ اور جب موت یاد آ جائے، آخرت اور قبر یاد آ جائے اور کوئی بندہ گناہ کو چھوڑ دے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو میں جنت اس کے نام الاٹ کر کے دوں گا۔ قرآن کریم سورۃ نازعات پارہ نمبر 30 کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا اس شخص کو دیکھو جس نے گناہ کرنا تھا لیکن اس کے دل میں آیا کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اللہ کو کیا جواب دے گا۔ کل قیامت میں جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا سامنا ہوگا اور گناہ کھل گیا تو اپنے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو یہ آدمی فوراً گناہ سے رک گیا، اس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا۔ تو رب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت میں نے اس آدمی کے لیے تیار کی ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے یہ مقام تب ملے گا جب بندہ اپنے دل میں آخرت کی یاد رکھے گا، اور جو آخرت کی یاد نہ رکھے، دنیا میں اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے احکام، اللہ کے دین کو ٹھکرا دے تو کل قیامت میں اس کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کے آخری رکوع سے پہلے رکوع کی آیت ہے۔ آخری صفحے سے پہلے صفحے پہ شروع ہوتی ہے، آخری پہ ختم ہوتی ہے سورت طٰہٰ پہ۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر گیا، غافل ہو گیا، اللہ رسول کو نہ مانا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس آدمی پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں، جو لوگ آ کر علماء کو ہمیں کہتے ہیں نا مولانا آپ کوئی بات بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی حل بتائیں، ہماری زندگی بہت عجیب گزر رہی ہے، ہمارے معاملات غلط ہیں، تو بھائی یہ معاملات کا حل تو اللہ نے قرآن میں پہلے دیا۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں آنکھیں تھیں،
आखिरत में उठेगा तो अंधा होगा, आंखें ख़त्म हो चुकी होंगी इस बंदे की। क्यों? इसने दुनिया में आंखें होने के बावजूद अपने आंखें देने वाले का शुक्रिया अदा नहीं किया था, उसके अहकाम को नहीं माना था, उसकी शरीयत को इसने तस्लीम नहीं किया था, तो इसका अशर ये हो रहा है। अच्छा, फिर तो कहते हैं इस बंदे को याद आएगा कि मैं तो दुनिया में देखता था, मेरी तो आंखें थी, मेरी तो बसारत थी, बीनाई थी, और अब मैं क़यामत में अंधा होता जा रहा हूँ और मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो ये अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर पूछेगा, कहेगा है मेरे मौला आपने मुझे अंधा क्यों उठाया? लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह करीम, मैं तो देखने वाला था, मेरी तो आंखें सलामत थी, आपने मुझे क़यामत में अंधा करके क्यों उठाया? तरफ फरमाएंगे काला कज़ालिक, ये जवाब है, अतत का आयातुना फनसीतहा, तूने हमारी शरीयत की आयात का इनकार भी किया और शरीयत के अहकामात पे अमल भूल बैठा। व कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तो भी भुला भुलाया है। तो दो बातें हुई, एक वो जिसने आखिरत की याद अपने दिल में रखी और अल्लाह को राज़ी किया तो रब ने फरमाया मैंने जन्नत बनाई इसके लिए, और एक वो जिसने दिल दुनिया से लगाकर अल्लाह से गाफिल कर लिया, आखिरत को भुला बैठा, रब के अहकाम से मुंह फेरा। फरमाया ये बंदा दुनिया में अपनी ज़िंदगी को तंग महसूस करेगा और आखिरत में नाबीना उठेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, ये दो कैफियतें हमें अल्लाह के कुरान ने बताई हैं, समझाई हैं, उलमा ने हमें पढ़ के सुनाई हैं, उसके बावजूद भी हमारा दिल न बदले तो मतलब है कि फिर गुनाह कर कर के हमारा दिल उस नाहज पर पहुंच चुका है कि सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, ज़बान का असर दिल पे जाता है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ। शेखोपुरा में हमारे मोहसिन मोहतरम हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हकीम मोहम्मद ताहिर दामत बरकातुहुल आलिया हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ा नवाजा है, हकीम और डॉक्टर भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं और मदरसे के मोहतमिम भी हैं और अपने इसके तसव्वुफ़ के शेख भी हैं। अल्लाह ने बड़ा करम से उनको नवाजा है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो बाज़ औक़ात मुझे कोई तकलीफ़ हो तो मैं उनसे दवाई लेता हूँ। पिछले हफ्ते मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की। यकीन माने नब्ज़ पे हाथ रख के बंदा बता देता है कि क्या कह रहे हैं। नब्ज़ चेक की तो मुझे कहा क्या खाया? मैंने कहा नॉर्मल रूटीन में मैंने ऐसे एक दो चीज़ें बता दी। हाँ, कह रहा कुछ मसला है, तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं ये जो नब्ज़ है ना, खाली पेट 70 से नीचे नहीं होनी चाहिए 1 मिनट में, और भरे हुए पेट में 100 तक नहीं जानी चाहिए, 80 के लगभग रहे। तो आपकी नब्ज़ तो 100 चल रही है। क्या किया आपने? यानी दिल की धड़कन 1 मिनट में 100 हो जाए तो हार्ट अटैक का ख़तरा है। मैं बहुत हैरान हूँ। मैं कहा मैं तो ईजी फील कर रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अच्छा चेक करो। मैंने खुद नब्ज़ मुझे समझाई भी, ऐसे पकड़ा जाता है ऐसे, तो वाकई वो कोई 96 से ऊपर चल रही थी, 100 के लगभग थी। तो मैंने कहा हज़रत इसका हाल, तो उन्होंने एक दवाई दिखाई, एक पुड़िया। क्या इस पुड़िया की खासियत ये है कि इसे निगल जाओगे ना तो 1 घंटे बाद असर करेगी, और अगर इसे ज़बान पे रख के चूसते रहोगे ताकि पानी बनता रहे और उसको पी जाओ, सिर्फ 2 मिनट बर्दाश्त करो तो ये 1 मिनट में असर करेगी। मैंने कहा अच्छा? कहते जी हाँ, ये दिल की धड़कन आपकी नॉर्मल हो जाएगी। उन्होंने वो गोली, वो जो दवाई उनकी बनी हुई थी, वो मुझे मुंह पे रख के दी। थोड़ी सी तेज़ तो थी लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। 1 मिनट 1.5 मिनट बाद मुझे कहा कि आप इस पानी को पी जाओ। मैं पी गया। 2 से 2.5 मिनट गुजरे, मुझे कहा नब्ज़ चेक करो। मैंने चेक की तो वो 80 पर नॉर्मल आ गई थी। इससे उन्होंने एक नुक्ता बताया जो मैं आज की गुफ्तगू में समझाना चाह रहा हूँ। मैं कोई दवाई नहीं समझा रहा, मैं एक नुक्ता समझा रहा हूँ। कहने लगे कि मुफ्ती साहब आप कुछ समझे? मैंने कहा समझाऊँ, आपकी हिकमत बड़ी ज़बरदस्त है। कहते नहीं मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। कहा जो हमारे हजरात कहते हैं ना कि अल्लाह का नाम ज़बान से लो, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जब अल्लाह अल्लाह आखिरत कब्र क़यामत ये जो ज़बान पर आएगा ना तो फ़ौरन दिल पर नेकी का असर होगा। और अगर ज़बान से दुनिया के बोल बोलेंगे, गालियाँ देंगे, गीबत करेंगे, बहतान लगाएंगे, कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, ज़ुबान से झूठ बोलेंगे, तो उसका असर भी फ़ौरन दिल पर आएगा।
کہتے اب سمجھے کہ ہم کیوں کہتے ہیں علماء کہ زبان سے سچ بولو تو دل پہ ٹھیک اثر ہوتا ہے، زبان سے جھوٹ بولو تو دل برا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ دنیا کی ہم نے یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس میں اس کو گرینڈ کر کے دوائی بنائی اور زبان پہ رکھا اور 1 منٹ میں اثر ہوا ہے، تو آپ بتائیں جب زبان سے اللہ کہیں گے تو اس کا اثر بھی جائے گا، کسی کو گالی دیں گے اس کا اثر بھی جائے گا، تو ہم اپنی زبان کو ٹھیک کیوں نہ کریں؟ تو میرے دوستو، میری بات کا مطلب کہ ہمیں اپنی زبانوں کو پاک کرنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دل صاف ہو گیا، پاک ہو گیا تو وہ شیشے کی طرح ہو جاتا ہے۔ شیشے میں یوں رکھو نا، میں دیکھ سکتا ہوں باہر دن ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، اور یہ شیشہ خراب ہو تو مجھے دن بھی رات نظر آئے گی۔ جب دل بندے کا صاف ہو، گناہوں سے، غیبت سے، بہتان سے، الزام سے، جھوٹ سے، اللہ کی نافرمانی سے، کسی کے حق کھانے سے، ظلم کرنے سے صاف اور پاک ہو تو دل شیشہ ہوتا ہے، بندے کو اپنی آخرت، اپنی قبر اور معاملات سامنے ہوتے ہیں۔ اور جب دل گندلا ہو جائے، میلا ہو جائے، گناہ کریں اور توبہ نہ کریں، غلطی کریں اور معافی نہ مانگیں، جرم کریں اور اس کی تلافی نہ کریں، اور کرتے رہیں، تو دل میلا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، پھر اپنی قبر آخرت اور اپنے ظلم کے معاملات میں یاد آخرت کی نہیں رہتی۔ پھر بندہ یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے کان پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی، میں نے یوں کیا تو اڑا دیا، اس سے محسوس تک ہی نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ، یہ کیفیت کب بنتی ہے؟ جب دل بندے کا خراب ہو جائے۔ دل کے خراب کا معنی کوئی دل کی شریان بند نہیں کہہ رہا کہ دل کا وال بند ہو گیا، یہ نہیں کہہ رہا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یہ نہیں۔ دل کے خراب ہونے کا مطلب گناہ ہے، اور دل کے صاف ہونے کا مطلب نیکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کو ایک جملہ اثر کر جاتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں مان گیا، اور ایک پر پوری تقریر بھی اثر نہیں کرتی کیونکہ اس کے دل کے مسائل معاملات بڑھ چکے۔ جب دل سخت ہو نا یا دل نرم ہو، میں اس کی مثال دیتا ہوں، کسی عام آدمی کے سامنے مرغی ذبح کرو نا تو میں نے کئی بندوں کو دیکھے وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کہتے ہم خون نہیں دیکھ سکتے، ہم سے ذبح ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ایک بندے کی، کچھ بندوں کی نیچرل ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور کسائیوں کو دیکھو، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ چھری پہ چھری رکھ کے ذبح کر کے رکھ دیں گے اور کہیں گے بقرعید کے دن آج میں ڈاہ لے لے ڈہین، کہتے نہیں کہتے؟ آج 10 گرا کر آیا ہوں۔ کیوں؟ ان کے دل میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یار ذبح کرنا کون سا مشکل ہے۔ تو بھائی یہی بات نیکی اور برائی کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ذبح کرنا برائی ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہی کام ہمارے نیکی اور گناہ میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے توبہ کرے، دل صاف ہو گیا، اسے چھوٹی بات بھی اثر کر جائے گی، اللہ کی چھوٹی سی بات سنی اثر کر گئی۔ اور جس نے گناہ کی اور توبہ نہ کی، خطا کی اور توبہ نہ کی، نافرمانی کی اور اللہ سے معافی نہ مانگی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل سخت ہو جائے پھر بہت مشکل اس پہ اثر ہوتا ہے۔ دل سخت بعض اوقات مسلمان کا ہوتا ہے، دل سخت بعض اوقات کافر کا ہوتا ہے۔ مسلمان کی سختی دل کی اللہ پاک سے معافی مانگ مانگ کے واپس آ جاتی ہے، لیکن کئی کافر ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ مرتے دم تک ان کے دل میں نرمی نہیں آتی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا ابو جہل کا۔ ابو جہل عمر ابن ہشام اس کا نام ہے۔ عامر، عمر کے آگے واو لکھو، لوگ عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں ہوتا، یہ عامر ہوتا ہے، عین سے عمر۔ تو عمر ابن ہشام یہ ابو جہل ہے۔ اسے ابو جہل، جہالت کا منبع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے۔ ابو جہل کو اس کا اپنا نام نہیں تھا، یا کوئی اس کے ابے حشام نے اس کا نام نہیں رکھا تھا، یا اس کی اماں نے اس کا نام نہیں رکھا تھا، یہ اللہ کے رسول نے اسے ابو جہل فرمایا تھا۔ یہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اسے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کا فرعون قرار دیا ہے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ فرعون تھا، یہ ابو جہل امت محمدیہ کا فرعون ہے۔ اور جب یہ مارا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، 24 سرداروں کے ساتھ قتل ہوا، جس کنویں میں ڈالا گیا اس کنویں کا نام تھا قلیب بدر۔ آج کنواں آپ جائیں بدر میں، بڑی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملے گا ابو جہل کا وہ قبر والی جگہ۔ اللہ کے رسول یہاں تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت صحیح بخاری کی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے قبر پہ آ کر جن کو اکٹھا ڈالا گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نتنا، بدبودار لوگ، ان سے گفتگو کر کے فرمایا بتاؤ حل وعد ربکم حقا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا،
کہا مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا میں نے اس کی حقانیت دیکھ لی، بتاؤ تمہیں تمہارے بتوں نے جو وعدہ دیا تھا تم نے اپنا حشر دیکھ لیا؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ اللہ کے رسول نے زجر اور توبیخ فرمائی، غصہ فرمایا اس ابو جہل کا، میں اس کے دل کی سختی کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا سخت تھا؟ جب مارا جانے لگا، قتل ہوا، ہوتے وقت گردن جب کاٹی جا رہی تھی تو کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گردن کاٹنے پہنچ چکے تھے کہ نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، عدو اللہ و عدو الرسول ہے، کہہ رہا تھا میری گردن ذرا بڑی کر کے کاٹنا، چھوٹی نہ کاٹنا، تاکہ جب گردنوں میں سجائی جائے تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے، پتہ چلے کسی وڈیرے اور لیڈر کا سر پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں کفر میں اتنا دل سخت ہو گیا تھا۔ یہ دل سخت ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، مان لی اپنی موت لیکن پرواہ تک بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہ اسلام کو عزت چاہیے اور اس عزت کے دینے کے لیے ابو جہل دے دے یا عمر دے دے۔ ابو جہل نہیں دیا اللہ نے، عمر دیا۔ حضرت عمر بھی تو سخت تھے نا، قتل کے ارادے سے آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے، سر لینے آئے تھے، لیکن اللہ نے اس دل پر یوں کرم رکھا تھا کہ وہ سر دے کر گئے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یوں تو پیغمبر کے سارے ساتھی حضور کے مرید ہیں، وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہوں یا رسول اللہ کے صحابہ ہوں، اللہ کے رسول کے مرید ہیں، حضور کو چاہنے والے ہیں، لیکن عمر فاروق وہ ہستی ہیں جو مرید ہونے کے ساتھ مراد رسول بھی ہیں۔ تو دل کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، دل کے معاملات۔ ابو جہل حضور پاک علیہ السلام سے قرآن سنتا تھا، اثر نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن فاطمہ بن خطاب سے قرآن سنا تھا اور اثر ہو گیا۔ یہی صورت جو میں پڑھ رہا ہوں، طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، بہن کہتی ہے میں نے لفظ کہا ہے اس وقت جب بھائی مار چکا ہے، لو لوہان کر چکا ہے کہ تو کلمہ کیوں پڑھ چکی ہے۔ زید ان کے بہنوئی ہیں، فاطمہ ان کی بہن ہے، بہن بہنوئی کو اکیلے حضرت عمر نے مارا ہے کہ حضور کا کلمہ کیوں پڑھا، قرآن کیوں پڑھا۔ جب بہن نے قرآن پڑھ کے سنا ہے نا، عمر فاروق رونے لگ گئے، بہن کے چہرے سے خون صاف کیا، خاوند کو کہا مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ۔ کیوں؟ دل میں نرمی تھی، غلطی پر تنبیہ ہوئی فوراً اس کو مانا۔ تو آج ہم یہ بنیاد بنا لیں، گناہ ہو گیا شیطان کروائے گا، ہم لوگ نبی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے غلطی نہ ہو، ہم امتی ہیں اور ہمارا نظریہ ختم نبوت کا ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو نبی سے گناہ نہیں ہوتا بھائی، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ ہم نبی ہیں نہ ہم فرشتے ہیں، ہم عام انسان ہیں۔ عام انسان سے گناہ ہوگا، شیطان کرائے گا، اس کا حل توبہ ہے، معافی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، آہوزاری ہے، گڑ گڑانا ہے، رب العزت سے معافی مانگنی ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، گناہ دھل جائے گا، دل نرم رہے گا۔ اور یہ دل نرم رہے گا تو کل اللہ کی دربار میں یا فرشتوں کو قبر کے اندر جو جوابات دینے ہوں گے، اس دل کی نرمی اور سختی کا اس میں بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ جو دنیا میں کسی پر رحم کرے، اللہ فرماتے ہیں آسمان والا تم پر رحم کرے گا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ چاہتے ہو آسمان والا تمہارے اوپر رحیم و کریم رہے، دنیا میں تم رحیم اور کریم رہو۔ یہ کب ہے؟ جب میں کسی کا حق نہ کھاؤں، کسی پہ ظلم نہ کروں، اور گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی تو معافی مانگ لیں۔ رات میں کٹنگ کے لیے ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ استاد جی صبح کی نماز مجھ سے رہ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا 2 الارم لگاؤ، ایک باہر کا ایک اندر کا۔ کہتے باہر کے الارم تو لگتے ہیں، اندر کا کیا؟ میں نے کہا دل کو سمجھاؤ نا کہ صبح نماز کے وقت اٹھنے کی سختی، نیند چھوڑنے کا احساس مجھے قبر کی روشنی بنا کے دے گا، یہ اندر کا الارم ہے، دل کا صرف باہر کا الارم آپ لگا رہے ہیں۔ اور سورۃ کہف کی آخری 5 آیات میں کئی برکتیں، ان میں ایک برکت یہ ہے کہ جو یہ پڑھ کر رات کو سوتا ہے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے صبح نماز میں جگا دیا جاتا ہے۔ اور سستی اپنی ہے کہ پھر بندہ سو جائے،
یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آنکھ نہیں کھلی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ صبح سورۃ الکہف یہ 16ویں پارے میں ختم ہو رہی ہے، آخری 5 آیات۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس سے لے کر سورت کے آخر تک، جہاں سورت ختم ہو جاتی ہے آخری 5 آیات۔ تو میں نے کہا یہ پڑھ لیا کرو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جو نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہتے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا بہت بڑا جرم ہے، خالی معافی مانگنے سے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز قضا دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سنت نہیں پڑھیں گے کیونکہ سنت کی کوئی قضا نہیں ہے، فرض کی قضا ہے اور وتر کی قضا ہے۔ فرض بھی آپ کو پڑھنے ہوں گے، اگر سفر میں قضا ہوئے تو 2 رکعت، حضر میں قضا ہوئے تو 4 رکعت، اور وتر بھی آپ کو پڑھنے ہوں گے عشاء کے، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بات تم سے کہتا ہوں، اگر نماز قضا ہو گئی ہے، جس ٹائم اٹھے ہو فوراً استغفار کرو، توبہ کرو، وضو کرو اور نماز قضا لوٹا لو۔ کہتے اس طرح بھی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اسے حدیث پاک سنائی۔ یہ جو علماء آخری سال میں پڑھتے ہیں نا، آخری سال 8واں سال علم کو، اسے کہتے ہیں دورہ حدیث۔ دورہ حدیث میں اور کتابیں بھی ہیں لیکن سیاستہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سیاستہ حدیث پاک کی 6 بنیادی بڑی کتابوں کا نام ہے جو نصاب دورہ حدیث کی بڑی کتابیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابیں۔ یہ سیاستہ میں مکمل حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں ایک راستے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز صبح ایک قضا ہوئی ہے حضور علیہ السلام سے۔ کیوں؟ امت کو سکھایا جا رہا تھا۔ واقعہ یہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت فرمایا صبح کون جگائے گا؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں جگاؤں گا۔ کہ جی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بڑا تگڑا بن کے اور بڑے ہمت کر کے نا اونٹ کے ساتھ اس کی کمر میں یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور بالکل مشرق کی طرف منہ کیا ہوا تھا کہ بس جیسے پرا پھوٹے اور صبح صادق کا ایسے طلوع ہو نا کچھ، میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو نماز کے لیے بیدار کر دوں۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی کرنی تھی، رب کی طرف سے کاتب تقدیر کچھ اور لکھ چکا تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ اس وقت کھلی جب سورج سامنے چڑھا ہوا تھا۔ میں پورے 6 کتابوں کی صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث کا نام ہے لیلۃ التعریس، یہ 8ویں سال میں عالم کو پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہ مجھے آسمان آسمان لگتا تھا نہ زمین زمین لگتی تھی، کیا ہو گیا؟ اور رسول خدا کی طرف سے مجھے بیدار کیا گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں خود کو دیکھتا تو آج جی چاہتا زمین میں گڑ جاؤں، اور ادھر دیکھتا کہ رسول اللہ سمیت سب کی نماز نہیں ہوئی، نماز صبح جس میں اللہ کے رسول امام الانبیاء خاتم النبیین موجود ہے، تو مجھے ایک تسلی ہوتی کہ یار کوئی حل نکلے گا صحیح، یا کوئی اللہ وحی اتاریں گے یا کوئی مسئلے کا جواب آئے گا۔ سیدنا بلال اسی کشمکش میں ہے۔ صحابہ اٹھ گئے، سارے پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں شاید اپنے قدموں پہ چل کے گیا، ورنہ مجھے نہیں پتہ کہ جب میں اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا بلال کیا بنا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، اللہ کے رسول نے وہ جملہ پسند فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس رب نے ان سب پر آپ سمیت نیند طاری کی ہے نا، اس اللہ نے میرے اوپر نیند طاری کی ہے، میری ذاتی کوئی غفلت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اٹھے، صحابہ کرام کو فرمایا وضو کرو۔ سب نے وضو کیا، اشراق کا وقت گزر چکا تھا، وضو کر کے دوبارہ صبح کی نماز کو قضا لوٹایا، تھوڑا وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ۔ جب قضا لوٹایا تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اگر امت سے کبھی نماز قضا ہو جائے تو اس کے دوبارہ پڑھنے کا طریقہ علیحدہ بھی ہے اور باجماعت بھی ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو میرے دوستو، نیند میں نماز نکل جائے اور آنکھ بالکل نہ کھلے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہے جب آنکھ کھلی، آپ کو پتہ ہے میں نماز کے لیے اٹھوں اور پھر سستی کر کے سو جاؤ، تب گناہ ہے۔ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہے۔ جب معلومات ہی نہیں ہے کہ صبح کے لیے اٹھنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اذان ہی نہیں ہے، آواز ہی نہیں ہے، تو اب تو گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جب گناہ نہیں تھا یہ نماز قضا کرنا، یہ شان نبوت کے لائق تھا، تو حضور سے کرا کے امت کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنا دیا گیا اور سبق دے دی گئی۔ تو میرے دوستو، اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو لوٹا لے، قضا کر لے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھولے ہوئے نماز جو ہے نا، یا نیند والی نماز تو قضا کریں گے، لیکن جو جان بوجھ کے قضا کریں اس کی نہیں لوٹتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جان بوجھ کے قضا کی، یعنی اس لیے کیوں لوٹے گی؟ تو
تو میں نے کہا جو جان بوجھ کے اللہ کے رسول کے مقابلے میں جنگ کرنے آئے، بعد میں معافی مانگے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کلمہ مجھے قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ کافر کلمہ پڑھ لے پچھلے سارے گناہ معاف ہے۔ تو جس بیچارے نے بھول کے نماز چھوڑی یا جان بوجھ کے چھوڑی، بعد میں تنبیہ ہوئی، بعد میں فکر ہوئی اور توبہ کی اور اب لوٹائے، تو کیوں نہیں لوٹتی بھائی؟ وہ بھی لوٹا سکتے یار۔ ایک بھولے سے چوری کرے وہ بھی واپس کر دے، ایک جان بوجھ کے کرے وہ بھی واپس کر دے، اس کو بھی کرنا چاہیے، اس پہ خالی استغفار نہیں ہے۔ میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن نے 3 سال کی نمازیں قضا لوٹائی ہیں، 3 سال کی، انہوں نے حساب لگایا ہر سال میں کتنی نماز ہے۔ مرد جو 1 سال کی نماز پڑھتا ہے وہ 2190 نماز ہے ایک دن کی۔ وطر کو اس میں شمار کریں گے 6 نمازوں کے حساب سے، کیونکہ وطر کی قضا لوٹتی ہے نا، تو 5 فرض اور 6 وطر کر لیں تو 2190 بنے گا۔ 10 کم 2200 نمازیں 1 سال کی ہیں۔ یہ 1 سال کی قضا آپ لوٹائیں۔ اور قضا لوٹانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو عوام سمجھتی ہے کہ صبح کے وقت صبح لوٹے گی، ظہر میں ظہر لوٹے گی، عصر عصر، مغرب مغرب، مغرب عشاء عشاء، یوں نہیں ہے۔ آپ کسی وقت ٹھہر کے 5 اکٹھی لوٹا لیں۔ آپ صبح کے وقت ظہر لوٹا لیں، ظہر کے وقت عصر لوٹا دیں، عصر میں مغرب، مغرب پہ عشاء لوٹتی ہے۔ بھائی اللہ کا قرضہ ہے، کسی ٹائم بھی جا کر دے دو، اس کے لیے کوئی وقت۔ ہاں 3 اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ نمبر 1 جب سورج چڑھ رہا ہو، نمبر 2 جب عین سورج غروب ہو رہا ہو، مغرب سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، نمبر 3 جب سورج زوال کے لیے بالکل درمیان میں ہو۔ یہ کوئی 10 منٹ کا ٹائم، 15 منٹ کا ٹائم بنتا ہے۔ اگر 15 بھی ملائے تو 15 3 45 منٹ ہے، باقی 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے 15 منٹ آپ کی نماز لوٹتی ہے۔ تو بھائی آپ نماز لوٹا سکتے ہیں۔ آپ حساب لگا لیں، میں نے شروع کر دینا ہے قضا، آپ کی نمازیں لوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور موت سے پہلے نمازیں قضا لوٹ گئیں، بندے کے عذاب ختم، اللہ راضی۔ تو یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمازیں لوٹ سکتے ہیں، ایک دن میں 10 نمازیں آپ لوٹا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، لیکن قضا نماز لوٹانا جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی ہاں مغرب سے تھوڑا ٹائم پہلے چھوڑ دیں، تاکہ سورج کے غروب کے وقت جو شیطان وہاں جاتا ہے اس کے سجدے والی بات والا معاملہ بھی نہ آئے، تھوڑا ٹائم پہلے چھوڑ دیں۔ تو بہرحال میں بات سمجھا رہا تھا کہ دل نرم کرنا چاہیے۔ یہ تب سمجھ آئے گا جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، ہمارا دل نرم ہوگا، پھر نیکیوں کا اثر یوں شیشے کی طرح ہوگا، ایک ایک چیز سمجھ آئے گی۔ اور روح آسمان سے آیا ہے نا، تو اس کو آسمانی تعلق کے لیے صاف تعلق چاہیے۔ تو پھر یہ اس کی پرواز دیکھیں، پھر اس روح کی اڑان دیکھیں، پھر اس روح پر اللہ کا کرم دیکھیں، تو بندہ اس کو گن بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عطا فرمائے، اللہ ہمارے قلوب کو پاک مطہر فرمائے، اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ فرمائے، حقوق کی ادائیگی والا بنائے، ظلم اور تکلیفوں اور گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔